گرمی بہت شدید ہے۔ وہ پسینے میں شرابور تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ دھوپ کی شدت اس کی جلد جھلسا رہی تھی۔ نمی کا یہ عالم تھا کہ اس کے جوتے تک تر ہو چکے تھے۔ مسجد کچھ ہی دور تھی، لیکن یہ چند ساعتوں کا فاصلہ صدیوں پہ محیط لگ رہا تھا۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور گرمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس دوران اس نے بے شمار گالیاں سورج کی شان میں بکیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود حالات جوں کے توں تھے۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تھا، نہ زمین پہ کوئی سائے کی پناہ۔ اس کے ذہن میں وسوسے آنے لگے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوگا تو لوڈ شیڈنگ کی بنا پہ بجلی نہیں ہوگی۔ گرمی اور حبس کا عالم میں مولانا صاحب نہ جانے کتنا لمبا خطبہ دیں اور کتنی طویل نماز پڑھائیں۔ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعہ کی نماز ترک کر رہا تھا اور آج ہمت کر کے گھر سے نکلا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ جمعہ کی نماز ترک کر دے اور مسجد نہ جائے۔ جب پہلے کچھ نہ ہوا تو اب بھی کچھ نہ ہوگا۔ بالآخر اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کو آرام دہ بستر پہ ڈالا اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو دفتر جانا تھا۔ گرمی کی شدت میں کل نسبت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دفتر گھر سے 10 کلومیٹر دور تھا اور یہ راستہ اسے بس میں طے کرنا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہوا اور بس اسٹاپ تک جا پہنچا۔ وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا اور قریب میں کوئی سایہ دار جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کر دھوپ میں تپتا رہا۔ 15 منٹ بعد بس آئی جو مسافروں سے بھری پڑی تھی۔ وہ بھی ایک پاؤں پھنسا کر دروازے میں لٹک گیا۔ جب دفتر آیا تو اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے اور پسینے کے باعث اس کا برا حال تھا۔ یہاں بھی اس نے سوچا کہ واپس گھر ہو لے، لیکن پھر اسے خیال آنے لگا کہ اگر چھٹی کی تو باس کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل وہ بیماری کی بنا پہ پہلے بھی چھٹیاں کر چکا تھا۔ مزید چھٹیوں سے اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جب دفتر میں داخل ہوا تو بجلی غائب۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق اس نے کرسی سنبھالی اور کام میں لگ گیا۔ ابھی وہ کام شروع ہی کر رہا تھا کہ اچانک کمپیوٹر پر ایک ای میل کھل گئی جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہلی اور سستی کی بنا پر متواتر 3 جمعہ کی نمازیں چھوڑے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہ پڑھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ خدا نے اسے اپنی بندگی سے خارج کر دیا ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے باس کے خوف سے تو دھوپ کی حدت برداشت کر لی، لیکن خدا کا کوئی خیال نہ کیا۔ وہ باس تو صرف چند ٹکے دیتا ہے اور کام گدھوں کی طرح لیتا ہے، اس کا تو خوف ہے، لیکن وہ خدا جس نے تمہیں بچپن سے جوانی تک اتنی نعمتیں دی ہیں اور کوئی بھی نعمت تم سے واپس نہیں لی، اس رحمان سے کوئی شرم و حیا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لنچ کرنے کی بجائے اٹھا اور سامنے مسجد میں نماز ظہر ادا کرنے چل پڑا۔ سورج اب بھی آگ اگل رہا تھا اور گرمی کی شدت پہلے سے زیادہ تھی، لیکن اب اس نے خدا کی غلامی کا ارادہ کر لیا تھا اور غلاموں کا شیوا اطاعت ہے، شکایت نہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی، اور زندگی میں بھی ایسے ہی ہے۔ جب ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم نے کسی پارٹی پہ جانا ہے، کسی کی سالگرہ پہ جانا ہے، کسی کی دعوت پہ جانا ہے، تو ہم فوراً سے اٹھ جاتے ہیں، چاہے ہمارے کپڑے گندے بھی ہوں، لیکن تب بھی ہم نہا کے اچھے کپڑے پہن کے کسی کی دعوت میں چلے جاتے ہیں، کسی کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ پہ چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہمیں جب نماز کا کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو شاید یہی فرق ہے، ہمیں باقیوں کا تو خوف ہے، ہمیں باقی چیزیں تو زندگی میں چاہیے، لیکن صرف ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ آج کے بعد آپ اس بات پہ ضرور غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ نماز پڑھیں اور زندگی میں اچھے کام کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔